عبادات کی دو قسمیں، ایک عبادت محضہ اور دوسرا عبادت غیر محضہ۔ عبادت محضہ مانے خالص عبادتیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ عقیدے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نذر و نیاز، اس کو کہتے ہیں خالص عبادتیں۔ اس کی اصل یہ ہے کہ آپ رکیں گے جب تک دلیل نہ ملے نہیں کریں گے، اس کو کہتے ہیں عبادت محضہ، خالص عبادت۔ اس کی اصل کیا ہے؟ نہیں کریں گے جب تک کہ کرنے کی دلیل نہ آ جائے۔ عبادت غیر محضہ، ہم کو اللہ نے جو اعمال دیے ہیں اس کی دو کیٹیگری، ایک خالص عبادتوں والے اعمال ہے، ایک غیر خالص عبادتوں والے اعمال۔ جو غیر خالص عبادتوں والے اعمال ہے جنرل، جس کو ہم کہتے ہیں عادات، معاملات، بزنس، علاج کے وسائل۔ آج کے دور میں ہم ایسے ایسے ٹیبلٹ اور ایسے ٹانکس ہم پی رہے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے استعمال نہیں کیے۔ اسی طرح وسائل تعلیم، آج ہم ایجوکیشن کے نام پر ایسے ایسے وسائل اور ریسورس استعمال کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے۔ وسائل دعویٰ، آج ہم دعوت کے لیے ایسے ایسے وسائل استعمال کر رہے ہیں، آڈیٹوریم، مائک وغیرہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے۔ کھانے پینے کے ایسپیکٹ آف لائف اینڈ لیونگ، زندگی کے گزارنے کے، جس کو آپ کہتے ہیں بود و باش، رہن و سکن، اوڑھنا بچھونا، اور اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ، حمل و نقل، آنا جانا، سواری ہم ایسے استعمال کر رہے ہیں۔ گھر، رہن سہن کے لیے ایسے ہم گھر استعمال کر رہے ہیں، تو رہن سہن کا مسئلہ ہو، اوڑھنے بچھونے کا مسئلہ ہو، پہننے کا مسئلہ ہو، اور اسی طرح ٹرانسپورٹیشن، آنے جانے کا مسئلہ ہو، اور دوائی کا مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، ہمارے زندگی کے عادات اور اطوار سے متعلق ہو، غذاؤں کا مسئلہ ہے۔ ایسی کئی غذائیں ہم کھا رہے ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے۔ اس کو کہتے ہیں جنرل اعمال، جس کو کہتے ہیں غیر خالص عبادتیں۔ تو عبادت کی دو قسمیں براڈ، عبادت محضہ، عبادت غیر محضہ۔ عبادت محضہ کا اصول یہ ہے کہ آپ نہیں کریں گے جب تک کہ کرنے کی دلیل نہ آ جائے۔ عبادت غیر محضہ یہ ہے کہ آپ کرتے رہیں گے جب تک کہ روکنے کی دلیل نہ آ جائے۔ اسی لیے آپ کو میں نے خطبہ جمعہ میں بھی یہ شعر بتایا تھا، میں جو شعر میں نے بنایا تھا، الاصل فی العبادت المنع، عبادت کی اصل کیا ہے؟ منع مانے رکنا، حتی یجیء صارف المحظور، جب تک کہ اس منع کو ختم کرنے والی کوئی حلال کی دلیل نہ آ جائے۔ اس روکیں گے آپ جب تک کہ دلیل نہیں ملی، آپ رکنے سے آپ باز نہیں آئیں گے۔ جب دلیل ملتے ہی آپ رکنا چھوڑ دیں گے، اس پر عمل کریں۔ اگر کوئی آپ سے آ کر کہتا ہے کہ آپ ایک پڑھے صلاۃ غوثیہ، ایک نئی نماز صلاۃ استغاثہ، تو آپ کہیں گے میں نہیں کروں گا، کرنے کے لیے مجھے دلیل چاہیے، کیونکہ یہ عبادت محضہ۔ آپ سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ ڈاکٹر یہ بھائی ٹیبلٹ کھائیے، تو آپ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹیبلٹ استعمال نہیں کیے تھے، میں بھی نہیں کروں گا، تو ہم کہیں گے آپ شریعت نہیں سمجھے۔ آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ استعمال کریں، اگر ڈاکٹر پرسکرائب کر رہا ہے، معتبر ڈاکٹر ہے، بھروسہ مند ڈاکٹر ہے، پوری دنیا کامن سینس استعمال کر رہی ہے، میڈیکل سائنس کی اجازت دے رہی ہے، کوئی بھی اس کا اپوز نہیں کر رہا ہے، اور آج کی پوری میڈیکل سائنس جو یونانیمسلی ایگری کرتی ہے بھئی یہ کھانے سے آپ کو علاج ہوگا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کو ایسا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملے گا۔ جنرل جو اعمال ہوں گے، جنرل جو عبادات ہوں گے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 29 کے اندر، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 29 میں 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ جنرل عبادتیں یہاں پر آپ کرتے جائیں گے۔ نیا بزنس، موبائل کا بزنس کر لیں گے، آپ بہت، آپ کہیں ترکاری کا بزنس، سب چیزیں آپ کر سکتے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے تو دلیل کس کو لانا چاہیے؟ روکنے والے کو۔ کس کو دلیل لانا چاہیے؟ آپ نئی نماز نکال رہے ہیں تو اگر کوئی آدمی کرنا چاہ رہا تھا پر کرنے والے کو دلیل لانا چاہیے۔ عبادت محضہ میں کرنے والے کو دلیل لانا چاہیے، عبادت غیر محضہ میں روکنے والے کو دلیل لانا چاہیے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہو گیا تو بزنس کی اصل کیا ہے؟ حلال ہے جب تک کہ روکنے کی دلیل نہ آئے۔ اگر آپ کچھ بھی پوچھتے ہیں
کہ بھئی یہ حلال یہ حرام ہے یا یہ حلال ہے، تو آپ بولیے عبادت محضہ یا عبادت غیر محضہ، کون سی کیٹیگری میں آپ فوراً دیکھ لیجیے۔ عبادت محضہ میں ہے تو بولیے کرنے کے لیے دلیل دو، عبادت غیر محضہ ہے تو آپ بولنا نہیں کرنے کے لیے دلیل دو، الٹا ہو گیا۔ لیکن آج ہمارے پاس الٹا اسلام ہم سمجھتے ہیں، اسلام کو بالکل الٹ سمجھتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں۔ ہم جا کے بولتے ہیں بھئی بدعت مت کرو، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں روکے، ہم تو کریں گے۔ ارے بھئی آپ الٹا اصول فالو کر رہے ہیں، یہاں روکنے کی دلیل نہیں آنا چاہیے بلکہ کرنے کی دلیل آنا چاہیے۔ کوئی بھی آپ عقیدے کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، عبادت محضہ کے معاملے میں اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کیونکہ عید کا تعلق دین سے، اس کے اوپر آپ ثواب عقاب کی نیت رکھتے ہیں، ایک عقیدت سے بناتے ہیں آپ وہ چیز، ایک دین کا حصہ ہے، تو یہاں پر کرنا۔ اگر آپ کہتے ہیں عید میلاد النبی میں منانا چاہتا ہوں، میں عید عیسیٰ علیہ السلام منا، بھائی نبیوں کے نام پہ عید منانے میں برا کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ بھائی پروف لو، کیونکہ دین کا معاملہ ہے، کوئی دنیاوی معاملہ نہیں، کیونکہ آپ یہ کرنے سے آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مجھے ثواب ملے گا، میں نبیوں کی عقیدت پوری کر رہا ہوں، میں ایمان بالرسول کا معاملہ پورا کر رہا ہوں، یہ سب چیزیں عقیدے والی معاملے، یہ عبادات محضہ والی مثالیں ہیں۔ تو ہم کہیں آپ پروف لاؤ، آپ کام پہ مت لگیے، سامنے والے کو کام پہ لگائیے۔ اس مسئلہ اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آ کر لوگ ہم کو کام پہ لگاتے، شیخ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ روکنے کی دلیل کا ہے، روکنے کی دلیل کا ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کرنے کی دلیل کا ہے، بھائی ان کو کام پہ لگاؤ، تم کام پہ کیوں لگ رہے؟ کام پہ لگانے کا خود کام پہ لگ گئے۔ پھر اس کے بعد اچھا بزنس کے معاملے میں جب آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھڑی پہنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیلٹ پہنے کی، ہم بولیں گے عبادت غیر محضہ ہے، یہاں پر پہن کے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے سب تمہارے لیے، اس کا مطلب دنیاوی معاملات، عبادت غیر محضہ اور عادات میں سب ہمارے لیے حلال ہے جب تک کہ روکنے کی دلیل نہ آ جائے۔ اب عبادت محضہ کی دلیل کہاں ہے؟ عبادت محضہ یعنی بغیر دلیل کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ اصول کہاں سے نکلا؟ سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 21 سے، سورہ شورا سورہ نمبر 42 کے آیت نمبر 21 میں نکلا ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، دین کے اندر کیا ان کے اللہ کے علاوہ، ان کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی شریک ہے کیا جو شریعت بنا بنا کر دے رہے ہیں ان کو؟ اللہ کا حکم جب تک نہیں آتا، آخر وہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی شریعت کا حکم بتا دے؟ اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو شریعت کے بارے میں گفتگو کرے۔ دین کے معاملے میں گفتگو، دین کے معاملے میں بتانے کا حق صرف کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، لیکن اصل شریعت، اس کا حکم صادر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو بیان کرتے ہیں قرآن مجید اور صحیح حدیث کی شکل میں، لیکن دونوں بھی باتیں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ چاہے وہ قرآن مجید کی باتیں ہوں چاہے وہ حدیث کی باتیں ہوں، یہ آتی کہاں ہے؟ دراصل یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے ہی آتی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے حدیث میں الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کثرت سے نظر آتے ہیں، اور قرآن مجید میں الفاظ، یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لیکن دونوں کے اندر کی تعلیمات کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ عبادت محضہ کو سب سے پہلے امام شاطبی رحمت اللہ علیہ نے کتابوں میں بتایا ہے، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بتایا ہے، اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ اچھی یہ ورڈ باقاعدہ ٹرمینالوجی دینے والے خاص طور سے جنہوں نے اس کو پھیلایا پوری دنیا میں، امام ابن رشد۔ کیا نام ہے؟ امام ابن رشد۔ یاد اگر آپ سے کوئی ارے مولانا بولے ارشد بشیر مدنی صاحب عبادت محضہ غیر محضہ بول کر گئے، تو بولیں گے بھائی لوگ آپ کی بات کو تھوڑی جلدی مان لیں گے کیا؟ بولیں گے بھائی اس سے پہلے کس عالم نے کہا؟ تو آپ کو وہ بھی یاد رہنا، امام شاطبی ایک بہت بڑے عالم گزرے اسپین میں، بہت بڑے، ابن رشد اسپین میں بڑے بڑے قاضی تھے لوگ اپنے زمانے کے، جن کا فتوے چلتے تھے پوری دنیا میں، پورا یورپ میں فتوے چلتے تھے۔ ابن رشد، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ مصر کے بہت زبردست عالم۔ تو یہ سارے علماء کرام کا ہمیں تعارف ہونا چاہیے، تاکہ ہم یہ نہ کہ اچانک کوئی آدمی نئی نئی باتیں سنے تو پریشان ہو جائے گا، تو اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس معلومات ہونی چاہیے۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.